امریکہ کا جو معاملہ ہے اب وہ ایک بڑے ہی مختلف مراحل میں پہنچ گیا. کل رات گئے تو ایسی سچویشن بن گئی تھی کہ جیسے امریکہ ایران پر اٹیک کرنے ہی والا ہے, اور یہ کہا گیا امریکہ کی صدر کی جانب سے, سوچیں کسی ملک کا صدر دوسرے ملک کے شہریوں کو اکسا رہا ہے بغاوت پر. وہ کہہ رہا ہے جی پروٹیسٹ کرو, لگے رہو, پروٹیسٹ کرتے رہو اور اپنے اداروں پر جا کر قبضہ کر لو, ہیلپ از آن دا وے, ہیلپ از آن دا وے. تو وہ پروٹیسٹر کو کہہ رہے تھے, اصل میں وہ تھریٹ کر رہے تھے ایرانین گورنمنٹ کو کہ ہم آ کر اٹیک کرنے والے ہیں, اور یہ تک ٹکرس چلنا شروع ہو گئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر اٹیک سے پہلے ٹیلی ویژن پر آ کر خطاب کریں گے. اچھا, قطر میں العدید ایئر بیس کے اوپر طیاروں کی ری فیولنگ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں کہ وی ول میک ایران گریٹ اگین. پہلے ماگا تھا امریکہ گریٹ اگین, ناؤ اٹس ایران گریٹ اگین. بٹ اینی ہاؤ ایرانی وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ دشمن کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, اور کسی نے اگر جارحیت کی تو ہمارا جواب غیر متوقع اور حیران کن ہوگا. اور پھر بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر زادہ نے کہا کہ ہمارے جواب سے دشمن دنگ رہ جائے گا اور اپنی دفاعی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. تو ایران کی طرف سے موقف سامنے آ چکا ہے. بات کر لیں گے, اسی حوالے سے موجود ہیں پھر ہمارے ساتھ سابق سفارتکار جمیل احمد خان صاحب. بہت شکریہ جمیل صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ذرا جاننا چاہیں گے آپ کے انالیسس کے مطابق اب کیا ہونے جا رہا ہے, یہ سچویشن کیسے مزید انفولڈ ہوگی, کیا چانسز ہیں کہ امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرے گا اور ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ بیسیکلی یہ بھونچالی سچویشن نظر آ رہی ہے آئندہ کے منظرنامے میں, اور اس کی کوئی تاریخ ہے پوری, کیونکہ اس میں یہاں جیو پولیٹیکل تناظر میں ذرا ایک اور اینگل شامل ہو گیا ہے. وینزویلا سے ہٹ کر اور گرین لینڈ سے ہٹ کر جو باتیں سمجھا جائے, بالکل اس کو علیحدہ منظرنامہ ہے یہاں, اس لیے کہ اسرائیل کا جو ایک خواب ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے. اور یہ بہت آسانی سے کہا جاتا ہے, امریکہ کے بڑے اکابرین نے کہا ہوا ہے اور ساتھ میں اسرائیل کے اکابرین نے, کہ امریکہ از اسرائیل اینڈ اسرائیل از امریکہ. اس لحاظ سے ایک تو یہ اس کا تناظر ہے جو کہ گریٹر اسرائیل سے ملتا ہے 1897 سے 96 سے, جو سوئٹزرلینڈ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا. خیر, اس کو بات کو چھوڑتے ہوئے ایران پہ آ جاتے ہیں. ایران میں جب آپ نے خود اپنے بیانیے میں کہہ دیا کہ سب سے دنیا کا مضبوط ترین صدر, مضبوط ترین ملک کا, جیسے کہ $91 بلین کی عسکری قوت ہے, یعنی ملٹری مائٹ 800 مختلف مقامات پہ جس کے بیسز ہیں, ملٹری بیسز ہیں اور بحری بیڑے ہیں, تو وہ یہ بات کریں تو ظاہر ہے اس کو سیریسلی لیا جائے گا. اور پہلے اس نے کر کے بھی دکھایا. ہونے کیا والا ہے, ہو کیا سکتا ہے. ایک بات ہے کہ اس وقت جو پالیسی جا رہی ہے امریکہ کی, اس میں بوٹس آن گراؤنڈ تو آؤٹ آف کوسچن نظر آتا ہے, لیکن ہٹ اینڈ رن والا معاملہ اور اس کا منتظر کس بات کی ہے, کیونکہ جس طریقے سے اس کا اکسایا جا رہا ہے وہ تو خیر چلے, انٹرنیشنل قوانین کی دہیاں تو پہلے اڑ چکی ہیں اور مزید اڑائی جا رہی ہیں, وہ تو بات ابھی بالکل ثابت ہو گئی ہے دنیا پر. لیکن چلے, مضبوط ترین ملک ہے, اڑا سکتا ہے دہیاں, انٹرنیشنل قوانین کی اڑا رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہو کیا رہا, وہ چاہتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے خواہش ہے کہ یہ جو مظاہرین ہے جس کے لیے بڑی محنت کی ہے موساد نے, سی آئی اے نے, باقی طریقے سے فنڈنگ کی گئی ہے, اور جس میں 43,000 کے قریب اسٹار لنک کے وہاں سیٹس لائے گئے ہیں, ٹرمینل لائے گئے ہیں, تاکہ جو شٹ ڈاؤن کیا ہے ایران کی اتھارٹیز نے انٹرنیٹ کو, اس سے تھوڑا سا انہیں اچھا جمیل صاحب ایک چیز بتائیے گا, جو مظاہروں کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے ظاہر ہے وہاں پر اپنے مسائل ہیں, ہر ملک میں مسائل ہوتے ہیں, ہر ملک کی سیاست ہوتی ہے, سم ٹائمز پبلک نکلتی ہے, احتجاج بھی کرتی ہے, لیکن اس احتجاج کو یہ ہوا دینا, یہ اکسانا کہ جی آپ اپنے اداروں پہ حملہ کر دیں. اب وہاں کے جو صحافی ہیں ایران کے, وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی اب اس طرح سے مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں, بلکہ جمعے کے بعد سے مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں جب سے امریکہ نے تھریٹ کیا. تو آپ نہیں سمجھتے, اور اسٹار لنک آپ کو نہیں بتا رہے ہیں کہ سسٹم بھی انہوں نے, ایران نے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا ہے. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بات کہہ رہے ہیں, تو اس میں اب یہ صرف سیاسی بھڑک ہے یا واقعی تھریٹ ابھی بھی باقی ہے, ابھی بھی خطرہ ہے کہ ایران میں حملہ ہو سکتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ مدھم کیوں ہوا, یہ جتنے پروٹیسٹ ہیں مدھم کیوں ہوئے, یہ ملک کا اپنا معاملہ ہے. انہوں نے تھرسڈے کو جب دیکھا, جس میں کہ سپریم لیڈر نے پہلی دفعہ 2019 سے ہٹ کر 2022 جبکہ فریڈم موومنٹ تھی, وومن فریڈم موومنٹ, اس میں کافی سختیاں کی گئی تھی. اس دفعہ اکنامک پروٹیسٹر جو تھے اس پہ سپریم لیڈر نے وعدہ کیا, اناؤنس کیا تھا کہ ان پر سختی نہ کی جائے, لیکن جب کوئی تشدد پسندی شروع ہوئی, جلاؤ گھیراؤ ہوا, تو پھر کریک ڈاؤن ایران رائل گارڈ کی طرف سے شروع ہو گیا اور بڑا سخت کریک ڈاؤن ہوا. خبریں مختلف قسم کی آ رہی ہیں, ظاہر ہے انٹرنیٹ نہیں ہے تو پورا نہیں, جو الجزیرہ کہتا ہے, باقی کہتے ہیں
وہ 2000 سے زیادہ لوگ جاں باق ہو چکے ہیں، جبکہ پہلے 47 سالوں میں اتنی زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئیں. اس سے پہلے 4 اور ایسی موومنٹ چلی تھیں. تو ہاں، جو رجیم نے اس کو کافی حد تک کریک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے کچھ مدھم ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ افکار کو پابند سلاسل جو کرو گے تصویر کے چلمن سے زیاں آتی رہے گی. یہ جو فالٹ لائن ہے وہ جب تک بند نہ ہو، اور وہ فالٹ لائن کی وجوہات ہیں کرپلنگ اکانومی، سینکشن پر سینکشن، اس کی وجہ سے آج حالت یہ ہے کہ جو ان کا ریال ہے وہ تنزلی کی طرف ہے. 1.4 ملین کے قریب اس کا پہنچ گیا ہے. تو لوگ بڑی تنگی میں آ گئے ہیں، اور پھر ان کو ہوا دی جا رہی ہے، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا آپ کو پوری سپورٹ ہے، آزادی حاصل کرو، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو آپ نے بتا ہی دیا. تو یہ تمام چیزوں کا اگر آپ امتزاج نکالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایران پر جیسے ہی تھوڑا سا دم پکڑیں گے ان کے پروٹیسٹر، جو کہ معلوم ہوتا ہے یہ غبارے کی طرح ہوتا ہے، تھوڑی سختی ہوئی، مدم ہوا، پھر تھوڑی سی کسی اور شہر سے شروع ہوگا، تو پھر یہ غبارے والا معاملات شروع ہو جائیں گے. اور امریکہ اس پہ ہٹ اینڈ رن یعنی کہ اپنی یقیناً فوجی کارروائی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کیونکہ لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہوگی کہ وہ جا کے انسٹیٹیوشنز ٹیک اوور کر لیں اور جا کے لوگوں کو یہ تبدیل بھی کر دیں. آئیڈیا ہے کہ ظاہر یہ وینیزویلا نہیں ہے ایران، اور ایران نے جس طرح کا اسرائیل کو جواب دیا تھا وہ بھی سب کے سامنے. تھینک یو سو مچ.